الحمدللہ آج 19 جنوری 2020 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 13 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 43 سے آنورڈ سٹارٹ کریں گے۔ پچھلی دفعہ آیت نمبر 42 کے اوپر کنکلوڈ ہوئی تھی گفتگو، اور بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے علماء یہود کو اس بات کے اوپر ابھارا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے تم لوگ وہ لوگ تھے جو اہل علم تھے، جن کے پاس کتابوں کا علم تھا، اور تمہیں یہ بات معلوم تھی ان پروفیسیز کی وجہ سے جو پیش گوئیاں تورات اور انجیل میں موجود تھیں کہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں بعثت ہونے والی ہے، تو تم لوگ تو سب سے پہلے کافر نہ بنتے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اوس اور خزرج سے پہلے تم لوگ اسلام قبول کرتے، لیکن تم الٹا اسلام کے دشمن بن گئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بیماری کو بھی ہائی لائٹ کیا کہ اصل وجہ ان کی کیا ہے، اور اصل وجہ ان کی جو بیان ہوئی وہ ان کے علماء ہیں۔ علماء وہ علماء جو دنیا کے کتے بن چکے ہوئے تھے، دنیا دار بن چکے تھے، اور کتے کی مثال علماء سو کے لیے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 اور 176 میں بلعام بن باورا کے لیے بھی آئی ہے۔ لہذا یہ کوئی ایسا لفظ نہیں جس کے اوپر کوئی برا منائے۔ اللہ تعالیٰ نے علماء سو کے لیے کتے کی مثال بیان کی ہے۔ تو چونکہ وہ اللہ کی آیات کو چند ٹکوں کے عوض بیچتے تھے اور حق کو باطل سے ملاتے تھے، یہ ساری آیات ہم پچھلی دفعہ کور کر چکے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی ڈانٹتے ہوئے ان کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کیا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو اپنا خوف دلایا ہے کہ دنیا کی عارضی زندگی کے پیچھے اپنی آخرت کا سودا نہ کرو۔ اب اس کا ٹیسٹ ہی تب ہے جب ہم پچھلی آیات کو دوبارہ سے ریپیٹ کریں۔ آیت نمبر 41 سے صرف ترجمے کو لے کے چلتے ہیں۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے اعوذ باللہ جو ہم شروع میں پڑھ لیتا ہوں نا خطبے میں، وہ کافی ہوتی ہے، دوبارہ سے اسے ریپیٹ کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہیں۔ دو اعتبار سے تصدیق کر رہی ہے، ایک تو یہ کہہ رہی ہے کہ وہ بھی اللہ کی کتابیں تھیں، اور دوسری اس اعتبار سے تصدیق کر رہی ہے کہ ان کتابوں میں آخری پیغمبر کی نشانیاں تھیں، گویا کہ آخری پیغمبر اور قرآن کا آنا تمہاری کتاب کی تصدیق ہے کہ وہ کتاب سچی ہے۔ دونوں اعتبار سے یہ تصدیق کرنے والی ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور سب سے پہلے تم تو کافر نہ بنو اس کتاب کے اور اس پیغمبر کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور ہماری آیات کو چند ٹکوں کے عوض تو نہ بیچو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور صرف مجھی سے ڈرو۔ خوف خدا کے بغیر کوئی چک ہی نہیں ہے، اس کے بغیر آپ کا قبلہ درست ہی نہیں رہ سکتا۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل کے ساتھ مکس مت کرو۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو چھپاؤ بھی مت۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے تو ہو کہ یہ وہی پیغمبر ہیں جن کی نشانیاں تورات میں موجود تھیں۔ ظاہر عوام کو تو اس چیز کا آئیڈیا نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ علماء سے کہہ رہا ہے کہ تم تو پہلے کافر نہ بنو، تم تو حق اور باطل کو مکس نہ کرو، جبکہ تم تو جانتے ہو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کرو۔ نماز ظاہر ہے یہودیوں عیسائیوں کے اندر بھی رائج تھی، آج بھی وہ پڑھتے ہیں۔ کئی ایک ارکان تو ہمارے کامن ہیں، آپ یوٹیوب پہ جا کے ان کی نماز کا طریقہ بھی لکھیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ قیام بھی ہے اس میں، یعنی تفسیر میں ایسی روایتیں بھی ملتی ہیں کہ یہودیوں نے رکوع کو سکپ کر دیا ہوا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے زور رکوع کے اوپر دیا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اور دوسرا قول یہ بھی ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کرنے کا حکم آیا۔ اب دیکھیں، دنیا کے عوض دین کو بیچنے کی باری آ رہی ہے تو علماء یہود آگے آگے ہیں۔ آج بھی آپ علماء کا کردار دیکھ سکتے ہیں، یہی ہے۔ اب اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اگر تم نے حق اور باطل کو مکس کرنے سے بچنا ہے، دنیا کا کتا نہیں بننا،
آخرت کا طلبگار ہونا ہے تو اس کے لیے تمہیں تھم رول بتا دیتے ہیں کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز قائم رکھو، اللہ کی راہ میں جیب ڈھیلی کرتے رہو، اور مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہو۔ یہ 3 کام ہے جس کی وجہ سے تم ان ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہو۔ کیونکہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو نماز خالی پڑھنی تو نہیں ہوتی، نماز تلاوت تو نہیں کرنی ہوتی، نماز کو قائم کرنا ہے، یعنی پوسچرز کے ذریعے بھی، اور نماز پڑھنے کے بعد جب باہر نکلنا ہے تو جس خدا کے ساتھ عہد کیا ہے نماز کے اندر، اس عہد کی پاسداری نماز سے باہر بھی کرنی ہے، اپنے دنیاوی معاملات کے اندر بھی، حقوق اللہ کے معاملات میں بھی، حقوق العباد کے معاملات میں بھی، اخلاقیات کے اندر بھی۔ اور جب انسان جیب ڈھیلی کرتا ہے نا جس ہستی کے لیے، تو اس ہستی کی قدر اور منزلت انسان کے دل میں گھر کرتی ہے، اور جو انسان مال خرچ کر رہا ہوتا ہے، مال اور دنیا کی محبت اس سے نکلتی ہے، کیونکہ اس کا یقین ہوتا ہے کہ میرا رب قیامت والے دن مجھے یہ کئی گنا کر کے لوٹائے گا۔ اور مسلمانوں کی جمعیت کے ساتھ رہنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر ہوتا ہے۔ اسلام میں جماعتی زندگی کی بڑی اہمیت ہے، اسی لیے تو دیکھیں نا، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایک خلیفہ کے اوپر متفق ہو جائے امت، تو جو لوگ اس کی مخالفت میں کھڑے ہوں اور کوئی اور شخص اپنی بیعت لینے کی کوشش کرے، اسے قتل کر دو۔ کیوں؟ وہ مسلمانوں کی جماعتی زندگی کو توڑ رہے ہیں۔ اور اسی حدیث کی بنیاد کے اوپر اور سورۃ الحجرات کی جو آیات ہیں کہ مسلمانوں کا کوئی گروہ باغی ہو جائے تو اسے تلوار کے زور پر اطاعت کے اوپر آمادہ کرو، انہی بنیاد کے اوپر تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف چڑھائی کی تھی جنگ صفین میں، کہ تم مسلمانوں کی جمعیت کو توڑ رہے ہو۔ کئی لوگ سمجھانے والے تھے، لیکن مولا علی چونکہ قرآن کا فہم جانتے تھے، احادیث کو ان سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں تھا، ان کو اس بات کا پتہ تھا کہ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا۔ اور دیکھ لیں آج تک امت بھگت رہی ہے نا رزلٹ۔ اس وقت اگر امت نے مولا علی کا ساتھ دیا ہوتا تو ہم یہ جو 1300-1400 سال سے رونا رو رہے ہیں اسلامی حکومت کا، تو حکومت بچ گئی ہوتی۔ تو جماعتی زندگی کی بھی اہمیت ہے۔